ہم سب صحیح تعلیمی اداروں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں اسد سبحانی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ مینار پاکستان جلسے سے پہلے جاتی عمرہ میں دو بڑی جماعتوں کے رہنماؤں کی بڑی ملاقات ہوئی ہے۔ جاتی عمرہ میں بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کی ہونے والی ملاقات میں حکومت مخالف تحریک پر مشاورت کی گئی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا، حکومت کی پریشانی سب کے سامنے ہے، پی ڈی ایم کی تحریک کامیابی سے جاری ہے، اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت ختم کرنا پڑے گی۔ مریم نواز کہتی ہیں، ملاقات میں حکومت مخالف تحریک کے اگلے پلان پر بات چیت کی گئی۔ استعفے آتے ہی حکومت کو مذاکرات یاد آ گئے۔ وفاقی وزراء کے رابطے ہوئے ہیں، حکومت سے بات کرنے کا وقت ختم ہو چکا۔ حکومت پی ڈی ایم سے این آر او مانگ رہی ہے، سلیکٹڈ راستے سے اب ہٹ جائے۔ ہماری تحریک پرامن ہے، خون خرابہ نہیں چاہتے۔ آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کہتی ہیں کہ وہ خون خرابہ نہیں چاہتی، سلیکٹڈ راستے سے ہٹ جائے۔ حکومت پی ڈی ایم سے این آر او مانگ رہی ہے، سلیکٹڈ راستے سے اب ہٹ جائے۔ ہماری تحریک پرامن ہے، خون خرابہ نہیں چاہتے۔ مریم نواز کہتی ہیں، 13 دسمبر جلسے کا نہیں، فیصلے کا روز۔ فیصلہ اپنے حق کے حصول کا یا پھر فیصلہ موجودہ بدترین حالات سے سمجھوتا کرنے کا ہے۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا، مہنگائی کے عذاب، آٹے چینی چوروں کے خلاف فیصلہ کرنا ہوگا۔ اب تک آپ نے جس طرح پی ڈی ایم کے جلسوں میں حکومتی جبر کو شکست دے کر شرکت کی، وہ بے مثال ہے۔ جس مقام پہ حق اور سچ پر کھڑے لوگوں نے ایک ساتھ مل کر قرارداد پاکستان منظور کی، وہیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ انشاءاللہ ایک نئی تاریخ رقم کریں گے۔ 13 دسمبر صرف ایک جلسے کا نہیں بلکہ فیصلے کا دن ہے۔ فیصلہ اپنے حق کے حصول کا یا پھر فیصلہ موجودہ بدترین حالات سے سمجھوتے کا۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ مہنگائی کے عذاب کے خلاف، معیشت اور روزگار کی تباہی کے خلاف، آٹا چینی چوری کے خلاف، 90 روپے کلو آٹے کے خلاف، 115 روپے کلو چینی کے خلاف، مہنگی گیس اور بجلی کے خلاف، کشمیر کے سودے کے خلاف، اسپتالوں کے بیمار اور مفلوج نظام کے خلاف، مہنگی ادویات کے خلاف، جبر مسلسل اور جھوٹے مقدمات کے خلاف، طلباء کے وظائف کی معطلی کے خلاف، آئین اور پارلیمان کی پامالی کے خلاف، اظہار رائے پر پابندی کے خلاف، ووٹ کی چوری کے خلاف فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اب تک آپ نے جس طرح پی ڈی ایم کے ہونے والے جلسوں میں حکومتی جبر، بربریت اور ہٹ دھرمی کو اپنے جذبہ عظیم سے شکست دی، وہ بے مثال ہے۔ گھروں سے نکلیے، اپنی آواز اور بھرپور شمولیت سے اس فیصلے پہ مہر ثبت کر دیں اور بتا دیں ان جعلی حکمرانوں کو کہ جبر کی رات کٹ چکی، اب انشاءاللہ ایک آزاد صبح ہونے کو ہے۔ ہمارا یہی سفر ہم سب کو نجات کی منزل تک لے کے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بیٹوں، بیٹیوں، آپ سے اب 13 دسمبر کو مینار پاکستان پہ ملاقات ہوگی۔ آپ کی منتظر، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن مریم نواز شریف۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ حکومت نے سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپوزیشن سے مذاکرات سمیت دیگر امور پر حکمت عملی تیار کر لی۔ سینئر لیگی رہنما احسن اقبال نے 3 وفاقی وزراء کے اپوزیشن سے رابطوں کی تصدیق کر دی۔ احسن اقبال نے وفاقی وزراء کے رابطوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، 3 وزراء نے اپوزیشن کے چند لوگوں سے رابطہ کیا ہے، تاہم ان سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ حکومتی ٹیم اپوزیشن کو مذاکرات کے میز پر لانے کے لیے کوشاں ہے تاکہ کرونا کی خطرناک صورتحال میں جلسے نہ کرنے سے متعلق اپوزیشن سے بات چیت کی جا سکے۔ وزیراعظم عمران خان نے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کو بھی اسلام آباد بلا لیا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کو اپوزیشن حلقوں میں اہم حیثیت حاصل ہے۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں، ملک میں غیر منظم سیاحت نے بہت نقصان پہنچایا۔
मरी में नाकिस मनसूबाबंदी से इमारतें खड़ी की गईं। गलियात के सियाहती मकामात पर नाकिस मनसूबाबंदी से इमारतें खड़ी की गईं। सियाहती मकामात के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। गैर मुनज़्ज़म सियाहत ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। मकामी लोग दरख्त बचाएंगे तो सियाहत तरक्की करेगी। नथिया गली को बचाने का सेहरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जाता है। सियाहत के फ़रोग़ से रोज़गार के मौक़े बढ़ेंगे। सियाहत की तरक्की से मकामी लोगों को फ़ायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि सियाहत के फ़रोग़ से रोज़गार में इजाफ़ा होगा। गलियात के सियाहती मकामात पर नाकिस मनसूबाबंदी से इमारतें खड़ी की गईं। सियाहती मकामात के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। गाँव को पोल्यूट नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि जितनी सफाई होगी उतने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे और उससे इलाके भी प्रिजर्व हो जाएंगे। और फिर हम जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने मुल्क में लोगों को रोज़गार दे सकेंगे, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जिधर बड़ा मुश्किल है। यानी ये जितने भी आपने इलाके बताए, इधर बड़ा मुश्किल है। लोग शहरों में जाते हैं रोज़गार के लिए, तो नौजवानों के लिए उन इलाकों में अपने आप को सस्टेन करना मुश्किल होता है। तो ये टूरिज़म एक ऐसी चीज़ है जो इनको सस्टेन करेगी। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इको टूरिज़म एक साइंस बन चुकी है। और ये अब अगर आप कई जगह जाएं, मालदीव्स जाएं, तो ये सब साइंस है। कीनियन सफारी पार्क चले जाएं या बाकी जो साउथ अफ्रीका में सफारी पार्क्स है, पूरी साइंस है कि कैसे वो अपने इलाकों को बचाते हैं, क्योंकि अगर इलाके बचेंगे तो टूरिस्ट आएंगे। दूसरी चीज़ जो हम सबको समझनी है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म एक्सप्लोड कर चुकी है। जितनी टूरिज़म आज पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी टूरिज़म नहीं थी। बाहर से भी जो टूरिज़म आती है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। जो अंदर पाकिस्तान की टूरिज़म है वो आज पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी टूरिज़म नहीं थी। गर्मियों में सारे एक पूरा एक रश लग जाता है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, ये ऊंचे जो इलाके हैं, गर्मी से लोगों ने बचने के लिए। और फिर उसके अलावा ये जो मोबाइल फ़ोन है, इसने भी एक बहुत बड़ी प्रोजेक्शन किया टूरिज़म में। लोग जाते हैं, अपनी तस्वीर खींचते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं, तो वो आपको अब कोई टूरिज़म के लिए इश्तिहार नहीं देने पड़ते। मोबाइल फ़ोन ही एक की वजह से टूरिज़म के ये जो स्पॉट्स हैं ये सारी जगह एडवर्टाइज होते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वफाकी काबीना में अहम तब्दीलियां दी गई हैं। शेख रशीद को वजीर दाखिला बना दिया गया। रेलवे का कलमदान आजम सवाती, जबकि एजाज शाह को नारकोटिक्स कंट्रोल की वजारत दे दी गई। वफाकी मैदान में वज़रा की फील्डिंग तब्दील कर दी गई है। वज़ीर आज़म ने अहम तरीन वजारत दाखिला शेख रशीद के सुपुर्द कर दी। एजाज शाह को नारकोटिक्स कंट्रोल का कलमदान दे दिया गया, जबकि आजम सवाती रेलवे के वजीर होंगे। मुशीर खजाना से वफाकी वजीर बनने वाले हफीज शेख को एक बार फिर वजारत खजाना का कलमदान सौंप दिया गया। वज़ीर आज़म से शेख रशीद ने मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और नई जिम्मेदारी से मुतालिक अमूर पर मुशावरत की गई। शेख रशीद ने एतमाद करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म से वफाकी वजीर एजाज शाह ने भी मुलाकात की है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास भी हुआ, जिसमें काबीना में होने वाली हालिया तब्दीलियों पर हुकूमती और पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शेख रशीद की देरीना ख्वाहिश पूरी कर दी। शेख रशीद हुकूमत बनते ही वजारत दाखिला का कलमदान संभालना चाहते थे। वज़ीर आज़म ने तजर्बे की बुनियाद पर शेख रशीद को वज़ीर रेलवे बनाया था और वज़ीर आज़म के साबिक मामले खुसूसी नईमुल हक ने शेख रशीद को वजारत रेलवे लेने पर आमादा किया था। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने शेख रशीद को PDM के लंबा से निपटने का टास्क दिया है। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा TV टुडे शेख रशीद शुएब हाशमी। बताइएगा असल में वजह क्या बनी, शेख रशीद को वजारत दाखिला का कलमदान क्यों सौंपा गया है? जी बिल्कुल, आज वफाकी काबीना में कुछ रद्दो बदल जो है वो की गई है। तमाम हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने शेख रशीद अहमद की दरीना ख्वाहिश जो है उसे पूरा किया है, क्योंकि शेख रशीद अहमद ने जब PTI की हुकूमत बनी थी तो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि इन्हें वफाकी वज़ीर दाखिला की वजारत का कलमदान जो है वो सौंपा जाए।
تاہم ٹیسٹ کیس کے طور پر شیخ رشید احمد کو وزارت دفاع جو ہے وہ دی گئی تھی، اور اب خاص طور پر وزیر اعظم نے پی ڈی ایم کے جلسوں کا توڑ جو ہے اس کے لیے شیخ رشید احمد کو وزیر داخلہ کی کا قلمدان جو ہے وہ سونپ دیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ شیخ رشید کی وزارت ملنے سے چودھری برادران جو ہیں وہ بھی خاصے ناراض دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ جس وقت پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی تو اتحادیوں سے اور خاص طور پر مسلم لیگ کاف سے اور چودھری برادران سے یہ وعدہ کیا گیا تھا عمران خان کی جانب سے کہ تمام وزارتیں جو ہیں ان کی مشاورت سے جو ہیں تقسیم کی جائیں گی۔ تو چودھری پرویز الہی بھی اپنے صاحبزادے محمد صلاحی کے لیے وفاقی وزیر داخلہ کی وزارت خواہش مند تھے، لیکن انہیں یہ وزارت نہیں دی گئی، اور اب شیخ رشید کو وفاقی وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ شیخ رشید جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے جلسوں کے حوالے سے انہیں وزارت یہ سونپی گئی ہے تاکہ وہ اس کا توڑ کر سکیں اور جلسے جو ہیں وہ ممکن نہ ہو سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک طرف تو شیخ رشید کو وزارت کا قلمدان سونپ دیا گیا ہے، لیکن دوسرے ذرائع کے مطابق مسلم لیگ اس کے پاکستان تحریک انصاف کے جو اتحادی ہیں اور خاص طور پر جو چودھری برادران ہیں وہ اس چیز سے بالکل ناخوش دکھائی دیتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ایک حکومتی اتحاد کے لیے خطرات جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے۔ جی شیخ ہاشمی، یہ بتائیے گا شیخ رشید کا جو انداز کافی جارحانہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کو ٹف ٹائم دے سکیں گے؟ جی بالکل، شیخ رشید کو جارحانہ ان کے انداز کی وجہ سے ہی یہ وزارت دی گئی ہے، اور خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان کوئی بھی ایسا فیصلہ یا اپوزیشن کے خلاف کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ اپنے سر نہیں لینا چاہ رہے۔ اس وقت سے شیخ رشید احمد کو کپتان نے اپنے اوپنر بیٹسمین کے طور پر جو ہے وہ میدان میں اتارا ہے، اور انہیں وزارت جو ہے وہ سونپی گئی ہے تاکہ وہ پی ڈی ایم کے تمام جلسے جو ہیں انہیں کنڈیم بھی کر سکیں اور ان کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں، اور دوسری جانب ساتھ ساتھ جو ہے حکومتی جو اقدامات ہیں انہیں بھی ڈیفینڈ کر سکیں۔ جی اگر شیخ رشید کی بات کی جائے تو مذاکرات میں کافی ایکٹیو ہیں اور لوگوں کو یہ منا لیتے ہیں، لیکن آج جس طرح سے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے لگتا ہے کہ وہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ شیخ رشید نے آج کی پریس کانفرنس میں کیا پیغام دیا ہے پی ڈی ایم کو؟ جی بالکل، شیخ رشید صاحب کی جانب سے جو ہے واضح طور پر پیغام جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جلسے جلوس ہیں یہ فی الحال جو ہے یہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ حکومت کی جانب سے کورونا کی دوسری لہر جو ہے اس کو بھی سامنے فوکس کیا گیا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتاتا چلوں کہ ذرائع کے مطابق کچھ انٹیلیجنس رپورٹ جو ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں، جس کے مطابق لاہور میں کسی بھی بڑے اجتماع پر کسی دہشت گردی کے ممکنہ خطرات جو ہیں وہ سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے موقف پر قائم ہے، جبکہ شیخ رشید احمد جو ہے انہوں نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ کوئی جلسہ جلوس جو وہ ہے نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے کوئی ہمارے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی پلانز تیار کر لیے گئے ہیں، اگر حکومت کی ریٹ کو اپوزیشن کی جانب سے چیلنج کیا جائے گا تو اس کے اثرات جو ہیں وہ اپوزیشن کو بھگتنا پڑیں گے، اس میں گرفتاریاں بھی ہوں گی، اور حکومت اب سے کچھ دیر کے بعد باقاعدہ طور پر یہ واضح اعلان بھی کر دے گی کہ پی ڈی ایم کو کسی قسم کے لاہور میں جلسے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ جی بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ کہیں بھی نہیں جا رہا، اقتدار کے بھوکے اتوار بازار سے جا رہے ہیں۔ عمران خان مینار پاکستان سے اوپر گیا اور یہ نیچے جائیں گے۔ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور جو مہینے آپ انتخاب کر رہے ہیں وہ سناٹے کی سردی ہے۔ اپنے بچوں اور اپنی اولاد کو بچانے کے لیے آپ نے دنیا کی شہریتیں لی ہیں۔ اپنا بچہ روئے تو آپ کا کلیجہ پھٹتا ہے، غریب کے بچے کو درد ہو، وائرس ہو تو آپ کا سر درد ہوتا ہے۔ اس ملک کی اکانومی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس ملک میں جو کوشش کی جا رہی ہے یہ ناکام ہوگی۔ میں بطور وزیر داخلہ ساری اسلامی قوتوں کو کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کی آواز ہوں۔ جتنے دینی مدرسے ہیں وہ اسلام کے مینار ہیں، اور جو منشیات فروش ہیں، جو قبضہ گروپ ہیں، جو اس ملک میں بارڈر کراسنگ ہے، جو اس ملک کو اندر سے، اس ملک کے سرحدوں سے کوئی خطرہ نہیں، پاکستان کی عظیم فوج وہاں اس جوش اور جذبے سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس ملک کو اندر سے خطرہ ہے۔ اس ملک میں فوراً انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے تاکہ اس ملک کو اندر سے انتشار پھیلایا جائے، اور جو لوگ اندر سے انتشار پھیلانا چاہتے ہیں انشاءاللہ ناکام ہوں گے۔ میں ساری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں
ایک سچائی کی سیاست اس کو ناکام بنانے کے لیے، جس میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے یہ کہتے ہیں عمران خان سے بات نہیں ہو سکتی، تو پھر مجھے آپ بتائیں آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ بتائیں تو صحیح. اگر آپ عمران خان سے بات نہیں کرنی تو دل کی اندر کی بات باہر لائیں کہ آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں. یہ صرف اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانا چاہتے ہیں، یہ اپنے کیسز کا نجات چاہتے ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 14، 15، 16 آپ دیکھیں گے کہ عمران خان انشاءاللہ تعالی اس کے لیے خوشخبری ہیں، حکومت کے لیے بہتری ہے اور ان کے لیے ناکامی ہے. دوسری جانب شاہد حقان عباسی کہتے ہیں جس سے ریلوے نہیں چلی اس کو وزارت داخلہ دے دی گئی، جس سے وزارت داخلہ نہیں چلی اس سے نارکوٹکس کی وزارت دے دی گئی. مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد حقان عباسی نے کہا پی ڈی ایم کا لاہور کا جلسہ ضرور ہوگا، سینکڑوں مقدمات درج کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ملک آپ کی نالائکی اور کرپشن برداشت نہیں کر سکتا. دیکھیں عوام کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت نہیں چل سکتی. حکومت تو ناکام ہو چکی ہے اپنے کام میں. اب وزیر کو ادھر کریں کسی کو ادھر کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہ تو اس کابینہ کا خاصہ ہے کہ ہر وزیر اپنے کام کے علاوہ ہر کام جانتا ہے اور اسی پر بات کرتا ہے. آج تک کوئی وزیر یہ نہیں بتا سکا کہ میں نے اپنے محکمے میں پاکستان یا پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کیا کام کیا ہے. باقی نقصان تو ایک جگہ چھوڑ دیں. صرف ایک بچہ ایک کلاس میں فیل ہو جائے اس کو آپ پروموٹ کرتے ہیں، تو جسے ریلوے نہیں چلی اس کو وہ دے دیا وزارت داخلہ دے دی، جسے وزارت داخلہ نہیں چلی اس کو نارکوٹکس دے دیا، اور جو بچہ سارے امتحانوں میں فیل تھا اس کو ریلوے دے دی. یہ ریکارڈ کی بات ہے. جو بچہ ہر جگہ فیل ہوا عدالت نے اس کو نکالا، آپ نے اس کو وزارت ریل دے دی اور وزیر خزانہ انہی کو بنا دیا جنہوں نے 2 سال میں ہماری معیشت کو تباہ کر چکے. تو میں پھر کہتا ہوں کچھ رحم فرمائیں. لاہور میں ریلی نکالنے پر مریم لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مزید 4 پرچے کٹ گئے. ساؤنڈ سسٹم ایکٹ، روڈ بلاک اور ایس او پیز کی خلاف ورزی کی دفعات شامل. کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کے الزام میں مریم نواز نے جس ہوٹل میں کھانا کھایا اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا. مریم نواز کی ریلی کے خلاف گوال منڈی پولیس نے 2 مقدمات درج کیے. نامزد افراد میں فیصل چودھری ارشد، عامر خان اور عرفان بٹ شامل ہیں. ایف آئی آر میں 100 سے زائد نامعلوم لیگی کارکنوں کو بھی نامزد کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی کی ملاقاتوں کی تصدیق کر دی. کہتے ہیں سیاسی لوگ ہیں، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. وزیر اعلیٰ ملاقات کرنے والے لیگی ایم پی ایس کی تعداد کا سوال گول کر گئے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ لیگی رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے. کہتے ہیں سیاسی لوگوں میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے والے لیگی ایم پی ایس کی تعداد کا سوال گول کر گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے انکشاف کے حوالے سے بات کرتے ہیں علی طارق سے. جی علی بتائیے گا. سیاسی میدان میں ایک بار پھر ایکشن میں دکھایا ہے. مسلم لیگ کے جو نون کے سینئر رہنماؤں کو اپنی طرف لانے پر لگ گئے ہیں اور مسلم لیگ نون کے 25 ممبران صوبائی و قومی اسمبلی کا وزیر اعلیٰ سے رابطہ ہونے کا انکشاف ہوا تھا، جو کہ آج ایک افتتاح کے موقع پہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تصدیق بھی کر دی ہے کہ جی ملاقات ہوئی تھی اور یہ سیاسی لوگ ہیں، سیاسی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ملاقات میں نون لیگ کے جو ہیں ممبران اسمبلی نے کے مسائل پیش کیے. یہ کہنا تھا وزیر اعلیٰ آفس کے ذرائع کا، لیکن دوسری جانب جو ہے اندر کے ذرائع کی یہ بات ہے کہ یہ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، یہ جو ہے پخار پچار کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اب استعفے دینے کی بات کر رہے ہیں اپوزیشن. لیکن دوسری طرف جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بھی صوبائی و جو قومی اسمبلی کے جو ممبران سے رابطے شروع کر دی ہیں تاکہ وہ جو وہ نہ دیں. اور یہ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی یہ جو ایم پی اور ایم این اے حضرات ہیں یہ وزیر پنجاب سے ملاقات کر چکے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں نے تو پارٹی بھی چھوڑ دی ہے. اور جب وہ پارٹی چھوڑ دی ہے تو ان میں سے پنجاب اسمبلی میں ایک بہت بڑا ایشو بھی کریٹ کیا گیا تھا جس میں ایم پی اے کے سروں پر لوٹے بھی رکھے
گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا. تو یہ جو MPA کی ملاقات ہے, ابھی بھی ان کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں رک سکا. ابھی ان کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ 25 ہے. اور گجرات پنجاب نے آج تصدیق بھی کیا. جب ہم نے ان سے پوچھا کہ ملاقات کس مقصد کے لیے کی گئی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاست میں ہمارا عمل دخل ہے, تو ہم یہ جو ملاقاتیں کرتے ہیں یہ بھی سیاست میں ہی ہوتی ہیں, سیاسی ہوتی ہیں ملاقاتیں. تو لازمی بات ہے کہ اپنے حلقے کے جو مسئلے ہیں وہ تو پیش کرنے کے علاوہ دوسرا بھی جو ہے اس میں عمل دخل ہوگا. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو اپوزیشن ہے وہ ایک طرف تو بری طریقے سے حکومت سے جو ہے گولہ باری کر رہی ہے, استعفے دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ حکومت نہیں چل رہی, لیکن دوسری طرف یہ جو ان کی MP اور MLA وزیر پنجاب سے مل رہے ہیں, یہ جو ہے اپوزیشن کے لیے ایک اچھی چیز رہی ہے, اور یہ ایک انتہائی انکشاف ہے اپوزیشن کے لیے, خاص طور پہ نون لیگ کے لیے, کیونکہ نون لیگ جو ہے اس وقت وہ پورا یہ کریٹ کر رہی ہے. لانگ مارچ بھی کرنا ہے, تو ان کا 13 دسمبر کو جو ہے دھرنا بھی ہے, لاہور میں جلسہ بھی ہے. تو ان دنوں میں یہ جو 25 ملاقاتیں ہوئی یہ بڑی اہمیت کی حامل رکھتی ہیں. اور وزیر پنجاب نے تو یہی بتایا کہ جو ملاقاتیں ہیں یہ پہلے بھی رہی ہیں اور آگے بھی رہیں گی اور اب بھی ہو رہی ہیں. جی بہت شکریہ علی, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے خبر سب سے پہلے.